السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال تعالی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، آج کے اس جمعہ میں صبر اور شکر کے بارے میں گفتگو ہوگی، کیونکہ بڑوں سے سنا ہے صبر آدھا ایمان ہے اور شکر آدھا ایمان ہے۔ جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے جو اپنے کام کو، اپنے اوصاف کو شروع کیا وہ شکر سے شروع کیا، اور پوری زندگی صبر کو تھام کے رکھا۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے جو اپنے اوصاف کا شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ شکر سے شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب نبوت عطا فرمائی تو حکم دیا کہ تم شکر گزار بنو۔ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، تم چھانٹ دیے گئے ہو، تم چن لیے گئے ہو ہمارے کام کے لیے، رسالت کے کام کے لیے، ہماری باتوں کو پہنچانے کے لیے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو باتیں تم تک ہماری طرف سے پہنچی ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو اور تم شکر گزار بنو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو اللہ نے بڑی پیمانے کے ساتھ انہیں عیش و آرام کی چیزوں سے نوازا تھا۔ ہرے بھرے باغ تھے ان کے، بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیریں کرنا ان کا مشغلہ تھا، بڑے عیش و آرام میں رہتے تھے۔ ایک بیماری تھی، شکریہ ادا نہیں کرتے تھے اللہ کا، وہ شکر گزار نہیں بننا چاہتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس جا کر دعوت دیے کہ تم اللہ کے شکر گزار بنو، لیکن نہیں بنے۔ جو ہرے بھرے باغات تھے، جو بڑی بڑی عمارتیں ان کی تھیں، اللہ نے انہی میں ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی قارون چچا زاد بھائی تھا، مال بہت تھا۔ حضرت موسیٰ نے گفتگو کی کہ تم شکر گزار بنو، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، غریبوں کا حق ادا کرو۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بلا شبہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا قومی بھائی تھا، چچا زاد بھائی تھا۔ فبغى علیہم، بغاوت کر دی اس نے، کوئی ادا نہیں کیا۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کیا کیا دیا تھا اللہ نے ان کو؟ ایسا مال دیا تھا کہ بڑے بڑے اونٹوں میں اس کے مال کی، گوڈنوں کی، دکانوں کی چابیاں لاد کر جاتے تھے، اتنا مال دیا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا حق ادا کرو، نہیں کیا۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اکڑنا مت، غرور مت کرنا اپنے مال پہ، اللہ غرور کرنے والوں کو، اہنکار دکھانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، شکر کا مطلب یہ نہیں کہ بس اللہ تیرا شکر ہے بول کے رہ جائیں، شکر جمتا ہے تقوی کے ساتھ۔ جب بھی شکر کا لفظ آتا ہے وہ تقوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تقوی یہ ہے، شکر یہ ہے کہ تم زبان سے ادا کرو الحمدللہ تیرا شکر ہے، تم دل سے ادا کرو یا تم اپنے اعمال سے ادا کرو۔
کیونکہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، یا تو زبان سے اقرار کرو، دل سے اقرار کرو، یا پھر اپنے بدن سے اس کو ظاہر کرو اعمال کے ذریعے سے۔ جیسے ایمان ہے ویسے شکر ہے۔ منسٹر ہے، رات میں پیشاب بند ہو گیا، صبح میں اس کا تخت اور تاج مٹی میں مل گیا۔ معمولی سی چیز ہے پیشاب کی ضرورت، یہ ضرورت کا مالک بھی اللہ ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ پوری کرتا ہے۔ پاخانہ ہے، آدمی اپنی قدرت سے کر نہیں سکتا، اللہ کی مرضی ہے تو پھر وہ ضرورت سے آدمی فارغ ہوتا ہے، ورنہ وہ خود سے فارغ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اگر پیشاب کی نالی بند کر دے، پاخانے کی نالی بند کر دے، تو دنیا بھر کے، ملک بھر کے ڈاکٹر اس کے پیچھے لگ جائیں گے، ایک حاکم کے پیچھے لگ جائیں گے، اسے درست کرنے میں لگ جائیں گے۔ وہ تخت و تاج کو بھول جائے گا، اپنی صحت کی فکر میں لگ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیشاب یا پاخانے کی ضرورت سے فارغ ہوتے تھے تو فرماتے تھے غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تیری ایسی پاک ذات ہے جس نے مجھے اس ضرورت سے، اس تکلیف سے مجھے نجات دی۔ بڑی بڑی ضرورتوں کا نہ سوچیں، یہ بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ روزانہ آدمی دن میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ پیشاب کے لیے 5-6 دفعہ چلا جاتا ہے، یہ ضرورت کون پوری کر رہا ہے؟ اس کا شکر ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ادا کرنا چاہیے۔ انبیاء کو تک اللہ نے رہبری فرمائی، تم شکر گزار بنو، تم میرے شکر گزار بنو۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، خدا کی نعمتوں پر اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو تمہیں اور اضافہ کر کے دوں گا، اور بڑھا کے دوں گا تمہیں۔ ولئن کفرتم، خدا نہ خواستہ اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، میری پکڑ بھی اتنی ہی مضبوط ہے۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنی اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھیں، ہم اللہ کے اپنی زندگی میں کتنے شکر گزار بندے بنے ہوئے ہیں اور کتنے ناشکرے ہیں۔ صبح کی سورج کی کرنوں سے لے کر غروب آفتاب تک ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے سورج کو پیدا کیا، وہ روشنی کے لیے پیدا کیا، دھوپ کے لیے پیدا کیا، صحت کے لیے پیدا کیا، انسان نے اسے معبود بنا لیا، دیوتا بنا لیا۔ نہیں، یہ ہمارا خدا ہے، نہیں، اس کا پیدا کرنے والا اللہ تھا۔ چاند کو پیدا کیا، لوگوں نے اسے معبود بنا لیا، بت بنا لیا، اسے اپنا خدا تصور کر لیا۔ ستاروں کو پیدا کیا اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، لوگوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج کو اور چاند کو پیدا کیا تمہاری ضرورت کے لیے۔ بلکہ میں آگے بڑھ کے کہوں اِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس لیے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اعمال میں، اپنی زندگی میں شکریہ ادا کرنے کے اوصاف کو پیدا کرو۔ گلے شکوے والی زندگی کو چھوڑو، شکر گزار بننے کی کوشش کرو۔ لوگوں کی کمیاں ڈھونڈنے کے لیے وقت نہ لگاؤ۔ لوگوں میں کس میں کمیاں نہیں، کیا مجھ میں کمی نہیں ہے؟ کیا میرے اندر عیب نہیں ہے؟ میرے اندر خامیاں نہیں ہیں؟ میرے اندر غلطیاں نہیں ہیں؟ میرے اندر خطائیں نہیں ہیں؟ میرے اوپر کالک نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، خود کو دیکھیں، مجھے خود کو دیکھنا چاہیے، مجھے دوسروں کو نہیں دیکھنا چاہیے، مجھے دوسروں کی کمیوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ جو بندہ زندگی بھر دوسروں کی کمیاں تلاش کرتا ہے، اللہ اسے 2 تکلیفیں دنیا میں دیتے ہیں۔
ایک تکلیف یہ ہے کہ اس کے چہرے پر ہمیشہ غم رہتا ہے، غصہ رہتا ہے، غم رہتا ہے۔ دوسری تکلیف یہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ تلافی کرتا پھر رہا تھا، شکایتیں کرتا پھر رہا تھا، کمیاں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، موت سے پہلے تمام کمیاں اسے دے کر ماریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ ہو کر زندگی گزارنا ہے، مجھے اپنے عیب دیکھنا ہے، مجھے اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ میں خود غلط سلط ہوں، میں خود ایک عیب دار ہوں، میں خود ایک خطاوار ہوں، سزاوار ہوں، میرے اندر کہیں نہ کہیں 24 گھنٹے والی زندگی میں گناہ ہو رہے ہیں، خطائیں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، مجھے اس کو پاک کرنا ہے، مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ مجھے لوگوں کے شکوے شکایتیں کرنے کے لیے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے، مجھے اپنی ذات کو پاک صاف کرنے کے لیے دی ہے۔ یہ مادہ، یہ صفت ہمارے اندر آنا ہے، کریں گے نا بھی انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو صاف کرو۔ کپڑے صاف ہونے کا مطلب انسان صاف نہیں ہو جاتا، کپڑا صاف ہے، ارے اپنے دل کو صاف کرو، اپنے ضمیر کو صاف کرو۔ بلکہ ایک نکتے والی بات میرے دماغ میں آ رہی، میں آپ کو بتا دوں، دل کے کانوں سے آپ سننا۔ 1400 سال پہلے بھی اسلام زندہ تھا، آج بھی اسلام زندہ ہے۔ 1400 سال پہلے بھی اسلام زندہ تھا اور آج بھی اسلام زندہ ہے۔ فرق یہ ہے 1400 سال پہلے والے مسلمان کا ضمیر زندہ تھا، آج یہ مسلمان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ 1400 سال پہلے مسلمانوں کے اوصاف زندہ تھے، ہمارے اوصاف مر چکے ہیں۔ ان کی فطرت اور ہماری فطرت میں فرق ہے، ان کی نیت اور ہماری نیتوں میں فرق ہے، ان کے ارادے ہمارے ارادوں میں فرق ہے، ان کے ارادے آسمان جیسے، ہماری زمین کے نیچے فرق ہے۔ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے نا، ایک با مقصد زندگی کے لیے پیدا کیا ہے، مطلب والی زندگی کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ارے آخرکار کتنے دن رہنا ہے ہم کو یہاں پہ؟ کتنے دن رہ جائیں گے ہم؟ 100 سال رہیں گے، 200 سال رہیں گے، اتنی عمر تو نہیں ہے ہماری۔ بات بات پہ بچہ جوان ہو رہا ہے، باتوں باتوں میں جوان بوڑھا ہو رہا ہے، اور بوڑھا جو ہے جس کے دانت جھڑ رہے ہیں، سر کے بال سفید ہو رہے ہیں، داڑھی سفید ہوتی جا رہی ہے، آدمی کے ختم ہونے کی علامت ہے، آدمی کے چلے جانے کی علامت ہے۔ تو یہ ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم جتنا گننا چاہو گن نہیں سکو گے۔ یہاں تک کہ بڑے فرماتے ہیں ایک بندہ پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے، سجدے میں پوری زندگی پڑا رہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو میدان محشر میں وہ اپنی عبادت کو کم سمجھے گا، وہ اپنی عبادت کو کم سمجھے گا، اپنے عمل کو کم سمجھے گا، کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے۔ اللہ چاہے ہمیں بھوکا رکھے، اللہ چاہے ہمیں ننگا رکھے، اللہ چاہے ہمیں بغیر پیسے دے کے رکھے، اللہ چاہے ہمیں کم حالت میں رکھے، تب بھی عبادت اللہ کا حق ہے۔ مطلب والی عبادت اللہ کو منظور نہیں ہوتی ہے۔ بے مطلب والی عبادت کرو، مقصد والی عبادت کرو، چاہے انسان مالدار رہے غریب رہے، نماز فرض ہے، فرض ہے، وہ حق ہے اللہ کا۔ اور اللہ کا حق یہ ہے کہ ساری زندگی عبادت کر کے لے کے بندہ جائے تب بھی اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اس کی مرضی چلتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، چھوٹی سی ایک زندگی، ایک معمولی سا وقت، ایک ہماری پیٹھ پر، ہمارے سر کے پیچھے ایک الارم لگی ہوئی ہے، ایک گھنٹی لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ گھنٹی کب بج جائے گی۔ اپنے آپ میں دیکھیں، دوسروں میں نہ دیکھیں۔ انسان کو خود کی پیٹھ نظر نہیں آتی۔ اگر بندہ توبہ پہ آ جائے تو پہاڑ جیسا گناہ بھی زیرہ بن جائے، پہاڑ بھی اس کے سامنے زیرہ بن جائے۔ اگر شکر کی کیفیت، اللہ کے شکر گزار بندہ بننے کی کیفیت نہیں ہے تو زیرہ بھی پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب قوانین ہیں، سب اصول ہیں انسان کی زندگی کے لیے۔ اس لیے ہم لوگوں کو پچھلی زندگی کے لیے اللہ سے توبہ نیاز کرنا ہے۔
معافی مانگنا ہے، اللہ ہماری جتنے بھی ہم نے جان بوجھ کر انجانے میں گناہ کیے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اپنی پوری زندگی شکر گزار بن کر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کیفیت ہمارے اندر آنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا شکر آدھا ایمان ہے۔ کتنا ایمان؟ اور باقی آدھا ایمان صبر ہے۔ صبر، کچھ تکلیف ہو گئی آدمی برداشت کر لیا، اس کو آدمی سمجھتا ہے صبر۔ دھوپ میں کام کر رہا ہے، کسی نے گالی دے دی، اس پہ کھا لیا، صبر کر لیا تو صبر۔ اصل صبر علماء اکرام کی زبان میں، بزرگان دین کی زبان میں صبر اصل کہتے کس کو ہے؟ اللہ کے اوامر، اللہ کے احکام پر حالات کے مقابلے میں عمل کرنے کا نام صبر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے نا، حالات کے مقابلے میں اس پر عمل کرنے کا نام صبر ہے۔ اس پر عمل کرو، کچھ بھی ہو جائے، نماز پڑھنا ہی ہے، یہ اسے چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ اور پورے دین پر عمل کرنا صبر ہے۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں ہم واچ مین کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، صبر۔ دھوپ میں چل رہے ہیں، صبر۔ تکلیف کا کام کر رہے ہیں، صبر۔ دین کو کہاں جوڑا؟ دین پر عمل کرنا حالات کے مقابلے میں صبر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر دین پر چلنا حالات کے مقابلے میں صبر نہ ہوتا تو انبیاء کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ انبیاء کیوں نماز پڑھتے تھے بھائی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیوں ہوتے ہیں؟ حالات کے مقابلے میں۔ ہاں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے بزرگان دین حلال کمائی ہی کی زندگی بھر کیوں کماتے ہیں؟ حالات کے مقابلے میں۔ اگر صبر اس کا نام نہیں ہوتا تو۔ اور ایک ہی چیز پر عمل کرنے کا نام صبر نہیں ہے، استقامت نہیں ہے۔ سب چیزوں میں آنا، سب چیزوں میں آنا، خالی میٹھی زبان رہی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل میں لانا، عمل میں لے کو اسے، اپنے اعضاء جوارے کو استعمال کرو۔ ورنہ اگر صحیح عقل سے، صحیح سمجھ سے ہمیں معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرے تو اللہ کی لاٹھی بھی ایسی ہے جس میں آواز نہیں ہے۔ اللہ کی لاٹھی ایسی ہوتی ہے، اس میں آواز نہیں ہوتی، اور مار برابر جگہ پہ پڑتی ہے۔ مار کیا ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ ایک قصائی تھا، گوشت کی دکان والا، اور روزانہ صبح کو دکان جاتا تھا، گوشت منڈی سے لاتا تھا، کاٹتا تھا، بیچتا تھا۔ جب وہ شام کو گھر آتا تھا تو اس کے کپڑے خون سے رنگے رہتے تھے، روزانہ اس کا کام تھا۔ ایک دن یہ گوشت کاٹ کے بڑی بھری اندھیری رات میں جب واپس آ رہا تھا تو ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا جس کے سینے میں ایک چھرا لگا ہوا تھا، یعنی زخمی ہوا تھا، جس کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ وہ بھاگتا بھاگتا ہوا آیا، اور اندھیری رات میں پتہ نہیں چلا، اس آدمی سے آ کر اس کی ملاقات ہو گئی۔ اب اس آدمی کے کرتے پر بھی خون لگا ہوا ہے۔ باتوں باتوں میں دیکھ ہی رہا تھا کیا ہوا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے والا بھی ایک، ملنے والا بھی ایک۔ کچھ دیر بعد لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، موقع واردات پر جس آدمی کو دیکھا اس کے کرتے پر خون لگا ہوا ہے۔ مقدمہ قاضی صاحب کے پاس گیا۔ قاضی صاحب نے گواہوں اور ثبوت، موقع واردات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قصائی کو قصاص کا حکم جاری کر دیا، یعنی سولی پر لگانے کا، پھانسی کا حکم جاری کر دیا۔ کیونکہ اب جس موقع پہ وہ آدمی آ کے ملاقات کیا ہے، اب اس کے بدن پہ بھی تو خون ہے، وہ بھی تو مر چکا ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یہی مقتول ہے اور یہی قاتل ہے، چلو اس کو پھانسی کی سزا دیتے ہیں۔ پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوا تھا، بندھا لگایا جا رہا تھا۔ تو جس آدمی کو مقرر کیا جاتا ہے نا پھانسی کا بندھا لگانے، تو وہ آدمی جب سامنے گیا تو یہ قصائی رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، رو رہا تھا۔ تو بندھا لگانے والا پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا یہ جو مجھے سزا مل رہی ہے، حقیقت میں نے اس کا قتل نہیں کیا ہے،
یہ دراصل اللہ کی طرف سے مجھے سزا ہے، میں نے کسی اور کا قتل کیا ہے، مجھے یہاں پہ سزا ملی ہے۔ تو پھانسی کا پھندا لگانے والا تو وہ آخری خواہش تو ہوتی ہے نا، بھئی تجھے جو کچھ بھی سنانا ہے اسٹوری اپنی سنا، اپنا واقعہ سنا۔ تو اس نے بتایا کہ میں بھی کسی زمانے میں بڑا خوبصورت نوجوان ہوا کرتا تھا، میں سمندر میں اپنی ناؤ کو لگایا کرتا تھا، اپنی دوڑی کو اپنی ناؤ کو لگایا کرتا تھا، لوگ پیسنجر آتے تھے، چڑھتے تھے، ایک آنا دو آنا دیتے تھے، پھر اتر جاتے تھے۔ ایسا ہی چل رہا تھا کہ ایک ماں اپنی خوبصورت لڑکی کو لے کر اس میری ناؤ میں، اس میری جہاز میں آ کے بیٹھی جس میں چلاتا تھا۔ تو بڑی خوبصورت لڑکی تھی، اور جو لڑکی تھی وہ کنواری بھی تھی۔ اب یہ ناؤ چلانے والا اس کنواری لڑکی کو اشاروں میں محبت ہو گئی تو اس لڑکی نے کہا کہ اگر تم اس محبت کو آگے بڑھانا ہی ہے تو پھر اس کو نکاح کے ساتھ مکمل کیا جائے، میں بغیر نکاح کے اس محبت کو آگے بڑھانے نہیں دوں گی۔ تو پھر وہ اس لڑکی کے باپ کے پاس گیا، جا کر اجازت مانگی کہ مجھے آپ کی بیٹی پسند آ گئی ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھا کہ یہ علم والا بھی نہیں ہے، اخلاق والا بھی نہیں ہے، نیکی والا بھی نہیں ہے، تو باپ نے کہا تیرے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تجھے اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو خیر 1 سال تک اس کی یاد میں روتا رہا، دن بھر کام کو نہیں جاتا تھا، رات میں روتا تھا۔ پھر کام کے لیے چلا گیا۔ 1 سال کے بعد ایک خوبصورت عورت ایک بچے کو لے کر اسی دوڑی میں آئی، اسی ناؤ میں سفر کرنے کے لیے آئی۔ تو یہ ناؤ چلانے والا غور و فکر سے دیکھا کہیں وہ یہ لڑکی تو نہیں جس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ تو غور سے دیکھا، پھر بات کرنے کی کوشش کی تو اس لڑکی نے بتایا ہاں تم وہی ہو، میں بھی وہی ہوں، میرے باپ نے مجھے نکاح کر دیا ہے، اب مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا کیونکہ میں کسی اور کی امانت ہوں۔ تو اس نے بہت ساری باتوں میں پھنسانے کی کوشش کی لیکن پھنس نہ پائی۔ وہ نیک دل عورت تھی، پارسا عورت تھی، نقیہ تھی، تقیہ تھی، اس کی باتوں میں نہیں آئی۔ جب وہ باتوں میں نہیں آئی تو یہ کشتی چلانے والا اس عورت کے بچے کو چھین کر پانی میں ڈبونے کی کوشش کی، دھمکانے کی کوشش کی، اگر تو میری خواہش کو پوری نہیں کرے گی تو اسی طرح ڈبو کر تیرے بچے کو مار ڈالوں گا۔ 4-5 مرتبہ ڈبویا جس کی وجہ سے بچے کی فوت ہو گئی، بچہ انتقال ہو گیا۔ اب باری آئی اس عورت کی، اب اس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، کپڑے پھاڑے، بہت کچھ کیا، اناپ شناپ، اس کے باوجود بھی وہ عورت راضی نہیں ہوئی۔ اب یہ سوچنے لگا ایک تو میں نے بچے کو تو مار ہی دیا، اگر اس عورت کو چھوڑ دوں گا ایک تو بچے کے قتل کا بھی الزام لگائے گی اور دوسرا عورت پر ہاتھ ڈالنے کا بھی الزام لگائے گی، کیوں نہ ایسا کروں کہ پورے راز کو ختم ہی کر دوں۔ اس لیے اس عورت کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ اب جب اس کو پھانسی لگ رہی تھی تو اس وقت یہ واقعہ اس نے پھانسی دینے والے کو سنایا۔ حقیقت میں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، میں تو اس آدمی کا قاتل نہیں تھا لیکن اس نیک اللہ کی بندی کا، فرما بردار بندی کا اور اس کے بچے کا قاتل تھا، اس لیے اللہ آج مجھے یہ سزا دے رہا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو صبر اور شکر کے ساتھ تھامنے کی کوشش کرو، ورنہ دیر نہیں، اللہ کی لاٹھی آج بھی موجود ہے، آج بھی اللہ ہی کی لاٹھی چلتی ہے۔ حالات جو بدلتے ہیں وہ حکام کی طرف سے، حاکموں کی طرف سے نہیں بدلتے، احکام سے بدلتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ احکام کا تو کیا، اعمال سے حالات بدلتی ہیں۔ مسلمانہ کے عمل سے ہندوستان کے حالات بدل سکتی ہیں اور بگڑ بھی سکتے ہیں، یہ مطلب ہے بولنے کا۔ اور ہمارے اعمال کیا ہیں؟ 15 دن پہلے ایک نیوز دیکھنے کو تھا، راجستھان میں برسات کی وجہ سے پانی پورا گھریا میں گھستا تھا۔ ہمارے ایک دوست نے فون کیا، میں حضرت کیا آج پورا راجستھان میں پورا پانی بھر گیا نا، کیا قصہ؟ حضرت میں اس سے بھی زیادہ خطرناک ایک شاکنگ نیوز تم نہ دیکھوں گیا۔ کیا کرنے گا؟ راجستھان تو پانی سے بھرا ہے۔ راجستھان کا ایک ڈسٹرکٹ جے پور، ہمیں جہاں رہتی 4 بجے برابر 3 سیکنڈ کا ایسا زمینی جھٹکا ہوا، فجر کی اذان کے ساتھ پورے مسجداں بھر گئے تھے حضرت کا۔ کئی کو الارم رکھے تو فجر اٹھنا مشکل، کئی کو مسجداں بھرے، اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ کے غضب کا ڈر،
اللہ کے غصے کا ڈر 3 سیکنڈ ہلیاس خلی 30 سیکنڈ ہوئے 3 سیکنڈ کو پورے مسجداں بھر گئے تھے. جمعہ کا دن تھا, لوگاں ڈرے قیامت بھی جمعہ کے دن نہ آتی ہے. سو قیامت بھی جمعہ ہی کے دن نہ آتی ہے, کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. اس لیے توبہ اللہ کرنے کے واسطے مسجد ہمیں آ گئے. اشراق کی نماز تک رولے رولے کو جانے کو تیار نہیں باہر مسجد سے, اللہ کے گھر میں آ گئے. اتنے سارے حالات ہونے کے باوجود بھی ہمیں نماز کی پابندی نہیں کرے, حلال حرام کی تمیز نہیں کرے, جھوٹ سے نہیں بچے, غیبت سے نہیں بچے, ایک آدمی کی شکی و شکایتیں سے نہیں بچے, اتنے سب حالات ہونے کے باوجود لوگوں کی کمیاں ڈھونڈنے سے نہیں بچے, تو اللہ کی ایک لاٹھی بھی ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کرو, اس میں آواز نہیں ہے. خول غورا لہن نے آواز نے. اللہ نے اگر آپ کو ایک جوانی دی ہے, ایک خوبصورتی دی ہے, پیسہ دیا ہے, تو شکر گزار بنو, اسے راہ خدا میں خرچ کرنے کی کوشش کرو, اسے بچانے کی نہیں بلکہ اسے اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرو. اس کا صحیح زکوٰۃ, اس کا صحیح فطرہ, اس کا صحیح صدقہ نکالنے کی کوشش کرو, اور اپنے مال کی بھی حفاظت کرو, اپنی جان کی بھی حفاظت کرو, اپنے رشتہ داروں کی بھی آپ مدد کرو. یہ ہے صحیح شکر کی تعریف. اور صبر یہ ہے کہ حالات کچھ بھی آ جائیں, اپنے اعمال کی طرف دیکھو. حالات حاکم بیٹھ کو رہتی, دیکھو 5 سال کے واسطے ان کی طرف سے ہرگز نہیں آتے میرے بھائیاں. انہوں 5 سال کے واسطے بیٹھی, زندگی کے واسطے نہیں بیٹھ کو. انہوں 5 سال میں بیٹھتی, انہوں اتر جاتی. انہوں ہمارے خدا نہ ہوئے, ہمارا خدا ہم نہ پیدا کرنے والا موجود ہے. انہوں نے ہمارے حاکم رہیں گے, سب سے بڑا حاکم اللہ. یہاں بھی اس کی حکومت چلتی ہے, وہاں بھی اس کی حکومت چلتی ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج تمہیں وہ حکیم سے ڈر رہی, آج تمہیں یہ MLA سے ڈر رہی, وہ MP سے ڈر رہی, انہیں کیا کر ڈالتا کہ انہیں کیا کر ڈالتا کہ اللہ پوچھتا ہے لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے میرے بندو, آج کس کی بادشاہت ہے. ایک اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں, ایک نبی کو ماننے والوں, آج کس کی بادشاہت ہے. ایک قرآن کے پڑھنے والوں, آج ذرا بتاؤ تو اسے کس کی بادشاہت ہے. للہ الواحد القہار, جو جس کی طاقت, جس کی حکومت, جس کی قوت زبردست ہے, اس کی طاقت ہے. یہ احساس یہاں بھی ووچ پیدا کرو, یہاں بھی اس کی حکومت. احکام اپنے اندر لانے کی کوشش کرو, اوامر اپنے اندر لانے کی کوشش کرو. منہیات سے, جن باتوں سے شریعت نے, اللہ نے, رسول نے روکا ہے, اس سے رکنے کی کوشش کرو. یقیناً میں آپ کو یہ وعدہ, یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, آپ کا عمل ہندوستان کی تاریخ کو بدل سکتا ہے. آج سے 4 دن بعد یوم آزادی آ رہی. ہمارے بزرگاں, ہمارے پرکاں, ہمارے آبا و اجداد اس ہندوستان کے لیے محنت کر کو ہی ایک پھل ہم نہ دیکھو ہی لاکھوں. کیا سوچ کو انہوں محنت کرے تھے؟ نہیں, دنیا کے واسطے نہیں کرے تھے, انہوں اللہ کے واسطے, یوم آخرت کے واسطے کرے تھے. اس کے واسطے آج ان کے نامہ نہیں, تاریخ میں ان کے نامہ مٹا کو نہیں. امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, فتح علی حضرت سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ, نامہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ان کو دنیا میں نامہ کی ضرورت نہیں تھی, انہوں اللہ کے واسطے کرے.